آپ کی جو کمپنی ہے رینکنگ چیپس کے نام سے، میں چاہوں گا ایک تو آپ اپنی اس کمپنی کا ہمیں تعارف کروا دیں۔ اس کے اندر ہم مینلی جو سروسز دیتے ہیں وہ آف پیج ایس ای او کی۔ اگر کوئی بھی آپ کا بزنس ہے، آپ کا برانڈ ہے، تو اس کے لیے اس کی ذاتی ویب سائٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ کہ ہم آپ کو ایس ای او کی سروسز دیں گے یا لنک بلڈنگ کی سروسز دیں گے تو کلائنٹ پوچھتا ہے مجھے ریزلٹس کب آئیں گے۔ تو اب اگر ایک برانڈ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کو رینک کروانا چاہ رہا ہے تو اس کے کیا کیا طریقہ کار ہیں؟ ایس ای او کے اندر اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو رینک کرنا ہے تو 200 سے زیادہ فیکٹرز ہیں جو کہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں میرے مہمان فرحان بلال صاحب ہیں جو کہ فاؤنڈر اینڈ سی ای او ہیں رینکنگ چیمپس کے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ اچھا فرحان صاحب، آپ کی جو کمپنی ہے رینکنگ چیپس کے نام سے، میں چاہوں گا ایک تو آپ اپنی اس کمپنی کا ہمیں تعارف کروا دیں اور آپ کون کون سی سروسز جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں۔ ایکچولی جو رینکنگ چیمپس ہے ہماری یو کے بیسڈ کمپنی ہے اور اس کے اندر ہم مینلی جو سروسز دیتے ہیں وہ آف پیج ایس ای او کی ہیں۔ اچھا، لیکن مین سروس ہماری یہ والی ہے، لیکن ہم جو کمپلیٹ ایس ای او ہے، لوکل ایس ای او ہے، اس کے علاوہ جو باقی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز ہیں وہ بھی اس میں دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی آف پیج ایس ای او یعنی ایس ای او لنک بلڈنگ کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ جس طرح سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایکسپرٹ ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں، تو پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں جو برانڈز ہیں، بزنسز ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ان کی پریزنس ہے۔ وہ فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، ٹویٹر اور ان سب پلیٹ فارمز پہ ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ عمومی طور پہ ان کی ویب سائٹس ہیں بھی صحیح کچھ بزنسز کی، لیکن کم ہوتی ہیں اور لوگ جو ویب سائٹ ہے اس کی اہمیت سے ناواقف ہے۔ تو اگر کوئی بھی آپ کا بزنس ہے، آپ کا برانڈ ہے، تو اس کے لیے اس کی ذاتی ویب سائٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، شارٹ آنسر تو اس کا یہ ہے کہ ذاتی ویب سائٹ کا ہونا اس برانڈ کا سپر امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنی ویب سائٹ کا ہونا نہ صرف آپ کی جو کنورژنز ہیں، سیلز ہیں، ان کو امپروو کرتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اوور دا ٹائم اگر آپ اس ویب سائٹ کی ایس ای او بھی کر لیتے ہیں، اچھے انداز سے اس کو سرچ انجنس کے اندر رینک کر لیتے ہیں، تو آپ کی کم کاسٹ کے اندر اچھی سیلز آ جاتی ہیں۔ میں اکثر جو ہے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کلاس کے اندر بھی کہ جب ہم کلائنٹس کو پچ کرتے ہیں نا کہ ہم آپ کو ایس ای او کی سروسز دیں گے یا لنک بلڈنگ کی سروسز دیں گے تو کلائنٹ پوچھتا ہے مجھے ریزلٹس کب آئیں گے۔ تو پھر وہاں میں دو چیزوں میں ڈفرینس ایکسپلین کرتا ہوں کہ یا تو آپ گوگل ایڈس کی طرف چلے جائیں، گوگل ایڈز یا فیس بک ایڈس، یا پھر آپ چلے جائیں ایس ای او کی طرف۔ ٹھیک ہے، دونوں کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، مطلب ایک فائدہ اور نقصان، جو مین فائدے اور نقصانات ہیں وہ کیا ہیں کہ جو ایڈس ہیں وہ آپ کو فوراً ریزلٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نقصان کیا ہے کہ ایڈ چلتا رہے گا تو سیلز آتی رہیں گی، ایڈ بند ہوگا تو سیلز بند ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جبکہ جو ایس ای او ہے، اگر ویب سائٹ بنا کے اس کی ایس ای او کر لیتے ہیں، اس پہ شروع میں ٹائم تو لگے گا، 2 4 6 ماہ لگ سکتے ہیں اس کو رینک کرنے میں، لیکن ون ٹائم اگر وہ رینک کر جاتی ہے تو دیٹ مینس وہ آپ کی لانگ ٹرم کے لیے وہ آپ کی سیلز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ جی بی او بی کے تحت جو ہے وہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کو آپ ٹرین کر چکے ہیں اور آپ یہ جتنے کورسز وغیرہ بھی کرواتے ہیں اور اپنی سروسز جو ہیں برانڈس کو، بزنسز کو آفر کرتے ہیں اور ان سے وہ برانڈ جو ہے وہ اپنی سیلز بڑھاتے ہیں اور پھر آپ کو جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو مزید پروجیکٹس ملتے ہیں۔ ایسے ہی اور ایسے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں تو جو دیگر بزنسز ہیں وہ دیگر لوگوں کو ریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنی سروسز جو ہیں وہ فلاں برانڈ سے لے رہے ہیں۔ بالکل تو ایسے اب ایک برانڈ جو ہے اس نے ویب سائٹس بنا لی، وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا، یعنی کہ اس نے اپنے بزنس کو ڈیجیٹلائز کر دیا۔ اب یہ جو گوگل پہ ویب سائٹس کو رینک کروانے کا سفر ہے بزنسز کو، تو اب اگر ایک برانڈ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کو رینک کروانا چاہ رہا ہے تو اس کے کیا کیا طریقہ کار ہیں اور کیا یہ جلدی ہو جاتا ہے یا ٹائم لگتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اگر وہ برانڈز جو چاہتے ہیں کہ جلدی سے رینک ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں ایس ای او کے اندر۔ اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو رینک کرنا ہے تو 200 سے زیادہ فیکٹرز ہیں جو کہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، تمام فیکٹرز کو اوور آل دیکھنا پڑتا ہے۔ 200 پلس فیکٹرز ہیں، چھوٹے بڑے فیکٹرز ہیں، لیکن جو مین فیکٹرز ہیں نا اس میں اگر میں بات کروں تو ہمارے وہ 4 فیکٹرز مین ہوتے ہیں، جس میں ہماری سب سے جو بنیاد ہے وہ آتی ہے کی ورڈ ریسرچ۔ دیکھیے، کسی بھی برانڈ نے اگر رینک کرنا ہے نا تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کمپٹیشن لیول کیا ہے، اس کی نش میں کمپٹیشن کیا ہے۔ اگر ایک نش میں کمپٹیشن زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں رینک کرنا مشکل ہوگا، جس میں کمپٹیشن کم ہے وہاں رینک کرنا آسان ہوگا۔ تو کمپٹیشن دیکھتے ہوئے کی ورڈ ریسرچ، اس کے بعد آپ کا جو کانٹینٹ ہے اپنی ویب سائٹ پہ، جو کانٹینٹ جسے ہم آن پیج ایس ای او کہتے ہیں،
وہ ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو ٹیکنیکل ایس ای او ہے, آپ کی ویب سائٹ میں کوئی ٹیکنیکل فالٹس تو نہیں ہے. اور لاسٹ تھنگ, آپ کی جو برانڈنگ ہے یا جو آپ کی لنک بلڈنگ ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے. یہ 4 چیزیں اگر ہم اچھے انداز سے سنبھال لیتے ہیں تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہم اپنے ویب سائٹ کو, اپنے برانڈ کو 3 سے 6 ماہ کے اندر اسے کہیں نہ کہیں اچھی جگہ پہ ہم رینک کر لیتے ہیں. پاکستان میں چونکہ کمپٹیشن عام طور پر کم ہوتا ہے تو نسبتاً ٹائم تھوڑا کم لگتا ہے, لیکن پھر بات وہی ہے, کمپٹیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جس نش میں ہم کام کر رہے ہیں نا اس میں کمپٹیشن کیا ہے. اگر کمپٹیشن کم ہے تو آپ 2 ماہ کے اندر بھی رینک کر سکتے ہیں. اچھا, جس طرح آج کل پچھلے کچھ عرصے سے اگر ہم 1 سال یا 2 سال کو لے لیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی جو ہے وہ اس کا ہر کوئی شخص اس کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور جو بات کر رہا ہے ایک اس کا مثبت پہلو ہے, لیکن دوسرے لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہیں کہ اے آئی آنے کے بعد جو ہے وہ ہماری جابس جو ہیں وہ ہم خطرے میں ہماری جابس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو اے آئی نے جہاں ایک طرف انسان کے جو کام ہے جو اس کو آسان کیا ہے اور انسان بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے, تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اے آئی آنے کے بعد کتنی تبدیلی آئی ہے. اور اس کے ساتھ جس طرح آپ سے بات ہو رہی تھی ریکارڈنگ سے پہلے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو کلکس ہیں وہ کم آتے ہیں ویب سائٹس پہ, جی. تو یہ کیا ہے اور اس کی کم آنے کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے آپ نے ذکر کیا نا کہ اے آئی کے آنے کے بعد جابس کم ہو گئی ہیں یا جابس ہماری خطرے میں پڑ گئی ہیں, تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی ایرا کے اندر, کسی بھی دور کے اندر اگر ہم جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں نا اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس سے متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اے آئی نے جابس کو ختم نہیں کیا بلکہ صرف اس کا تھوڑا سا پیٹرن چینج کیا ہے. اگر آپ اس اے آئی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس سے بہتر جاب مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے جو پہلے آپ جاب کر رہے ہیں اس سے بیٹر جاب آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے, تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو اے آئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, وہ پروفیشنل جو کام کر رہے ہیں ان کے کام کو مزید آسان کیا اور ان کی سپیڈ کو مزید بڑھایا. لیکن مین چیز ہے کہ ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے. اگلی چیز جو آپ نے کویشچن پوچھا کہ ایس ای او متاثر ہوئی ہے, اور یہ کافی زیادہ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے پاکستان میں, نہیں انٹرنیشنلی کافی زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اے آئی نے ایس ای او کو ڈیڈ کر دیا ہے. تو اس کا آنسر شارٹلی یہ ہے کہ اے آئی نے ایس ای او کو ڈیڈ نہیں کیا, صرف تھوڑا سا جو ایس ای او ایوالو ہو گئی ہے, تھوڑا سا چینج آ گیا اس کے اندر. اب چینجنگ کیا آیا ہے کہ پہلے ہم صرف کیا کرتے تھے, گوگل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ویب سائٹس کی آپٹیمائزیشن کرتے تھے. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اب ہمیں گوگل کے ساتھ ساتھ جو اے آئی ماڈلز ہیں جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہے, جیمینائی ہے, جو باقی ماڈلز ہیں, ہمیں ان کو بھی ذہن میں رکھ کے آپٹیمائز کرنا پڑے گا. جس طرح اب نئی ٹرمز کچھ آ گئی ہیں, جس طرح اے آئی او ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپٹیمائزیشن, اے ای او ہے, جی ای او ہے, اس کے علاوہ ایل ایل ایم او ہے. یہ کچھ ٹرمز آئی ہیں جو کہ ساری اے آئی کے آنے کے بعد انٹروڈیوس ہوئی ہیں. تو ہمیں صرف ایس ای او پہ نہیں بلکہ ان 4 چیزوں پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ 5 چیزیں ملا کے چلتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی جو برانڈ ویلیو ہے اس میں امپرومنٹ آئے گی بلکہ آپ کی ایس ای او بھی کافی بہتر ہو سکتی ہے اس سے. ٹھیک ہو گیا. اور جہاں تک آپ نے کلکس کی بات کی ہے کہ 50% سے زیادہ کلکس کم ہو گئے ہیں, لیکن وہ موسٹلی کم ہوئے ہیں انفارمیشنل کی ورڈس کے اوپر. اچھا, مطلب جو بندہ پہلے کسی چیز کو سرچ کرنے کے لیے, انفارمیشن لینے کے لیے گوگل پہ جاتا تھا, اب اسے وہی چیز ٹو دا پوائنٹ چیٹ جی پی ٹی سے مل جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ جیمینائی سے مل جاتی ہے, یا جو گوگل کا اے آئی ماڈل ہے یا جو فیچرڈ سنپٹ ہے ٹو دا پوائنٹ اس کا آنسر وہاں مل جاتا ہے اسے. اب جب کسی بندے کو گوگل کی سرچ میں ٹاپ پہ ہی اس کا ٹو دا پوائنٹ آنسر مل گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی ویب سائٹ کو کھولے گا نہیں بلکہ وہیں پہ اوپر ہی اس کو آنسر کو پڑھ کے چلا جائے گا. تو انفارمیشنل جو کی ورڈز ہیں ان میں ڈیفینیٹلی کلکس کی ریشو کم ہوئی ہے. 50% کلکس مطلب یہ جو رپورٹ ہمیں بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ 50% سے زیادہ کلکس کم ہو گئے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں جو انٹینٹ بیسڈ کی ورڈز ہیں, یا اگر ہم بات کرتے ہیں کمرشل کی ورڈز کی, یا بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ ٹرانزیکشنل کی ورڈز کی, تو اس میں اگر ہم اچھی طریقے سے برانڈنگ کرتے ہیں اپنی تو وہ چیزیں امپروو ہوئی ہیں. اچھا, جس طرح ایک پہلے پاکستان میں پہلے روایتی مارکیٹنگ تھی, اب جو بزنس ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں, وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ, ویب سائٹس پہ بھی ہیں. تو اس کا ایک جو پرپس تو یہ ہے کہ وہ برانڈز جو ہیں وہ جدید ٹیکنالوجیز کو اپنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بزنس ہیں ان کو نئے لوگ چاہیے, ان کو وہ لوگ چاہیے جو ان کے بزنس کو ڈیجیٹل طور پہ مارکیٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ویب سائٹس ہیں تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے تحت وہ سیکھیں جو لوگ جانتے ہیں, اور اس کے تھرو وہ اپنی ویب سائٹس کو یا اپنے کنٹینٹ کو رینک کروا سکیں. تو اب
وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں تو وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کس طرح سیکھیں؟ اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ بھی کافی عرصے سے کام کر چکے ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ٹرین بھی کر چکے ہیں، تو وہ کیا آپ کے بھی کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، آپ کی بھی کوئی ویب سائٹ ہے، فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے جس کے تحت لوگ آ کے آپ سے سیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ میرا فیس بک پیج ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم تفصیلاً جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، جس میں جو جدید دور میں جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے متعلقہ، ایس سی او سے متعلقہ، اے آئی سے متعلقہ، مینلی جو ہم ٹرین کرتے ہیں ادارے کے اندر وہ جی بی او بی سے متعلقہ ٹرین کرتے ہیں، تو جی بی او بی سے متعلقہ، جی بی او بی ایکچولی ایس سی او کا ہی پارٹ ہے. اچھا تو ان تمام چیزوں سے متعلقہ جو کہہ لیں کہ ایک زبردست انفارمیشن جو ہے نا وہ ہمارے چینل میں موجود ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایک جدید یا نئی چیز آئے اس کے بارے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یا پاکستانی عوام کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ نئے جو ٹرینڈز ہیں ان کو سیکھ کے مارکیٹ میں ان رہ سکیں، وہ مارکیٹ سے آؤٹ نہ ہوں. اچھا پاکستان میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم نے کچھ بھی سیکھنا ہو اور کسی چیز کو سرچ کرنا ہو تو گوگل پہ جاتے ہیں، گوگل پہ وہ نام مینشن کرتے ہیں اور اس کے تھرو گوگل ہمیں بتا دیتا ہے یہ ویب سائٹ ہے، یہ فیس بک ہے، یہ یوٹیوب چینل ہے، یہ انسٹاگرام چینل ہے. ایسے ہی. تو وہ لوگ جو آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ گوگل پہ کیا سرچ کریں تاکہ وہ آپ کے تمام جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان تک ان کی رسائی ہو جائے؟ اچھا، اس میں میرے نام سے سرچ کریں گے FARAN. میں جب بھی اپنا نام بتاتا ہوں میں اسپیلنگ لازم بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فرحان بلال کے نام سے سرچ کریں گے تو یوٹیوب چینل بھی میرا آ جائے گا، فیس بک پیج میرا آ جائے گا. تو آپ کسی ایک جگہ پہ بھی جا کے تمام انفارمیشن جو ہے وہاں پہ لے سکتے ہیں. فرحان بلال کے نام سے چینل ہے. فرحان بلال صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.